ابوالفضل علم دارم چه سان نعش تو بردارم چه سان رو در حرم آرم نه قوت در کمر دارم ابوالفضل علم دارم نگهبان حرم عباس امید خواهرم عباس پناه دخترم عباس چه سان نقش تو بردارم شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع سے اللہ کے نام سے جو واحد ہے جو احد ہے شروع سے اللہ کے نام سے کہ پرندے فضاؤں میں اڑ کر مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں تیر کر اس کی عبادت کر رہے ہیں شروع سے اللہ کے نام سے کہ جس چیز کو تم دیکھ سکو وہ اس کا بھی خالق ہے اور جس چیز کو تم نہ دیکھ سکو وہ اس کا بھی خالق اور مالک ہے ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام سر نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام بندہ خدا ہے اور ایک کوشش کی ہے کہ 1 سے 10 محرم تک آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ تاریخ میں ہوا کیا یاد رکھیے گا ہسٹری کا کوئی مسلک نہیں ہوتا یا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا فرقہ نہیں ہوتا ہسٹری ہوتی ہے بتاتا چلوں کہ میں وہ انسان ہوں جسے دن رات اپنی موت یاد ہے میں ایک لفظ جو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں موت کو یاد رکھنے والا انسان ہوں بتاتا چلوں کہ دعا کی قبولیت کے کچھ وقت ہوتے ہیں جیسے اذان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے بارش کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے جب نکاح پڑھا جا رہا ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اسی طرح آل محمد کی جب مصیبتیں مصائب بتائے جا رہے ہوں تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اپنی اپنی جائز حاجات کو دل میں رکھے اور میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا اور جب میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں واٹ ہیپنڈ آپ اپنے ذہن کے اندر اس کو پکچرائز کیا کریں واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ اور جتنے بھی لوگوں نے مجھے آپ لوگوں کے میسیجز ملتے ہیں تھینک یو سو مچ فار دیٹ جتنے بھی لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے بولا ہے خصوصاً یاسر بلوچ میرے استاد محترم بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا اور میری والدہ کی زندگی کے لیے اور میرا بھائی ہے بابر اس کے دل میں ایک خواہش ہے ایک مصیبت ہے آپ دعا کیجیے گا کہ وہ مصیبت پریشانی جلد از جلد حل ہو جائے پہلی محرم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ایک اور روایت ہے اور مجھے کافی لوگوں نے بولا کہ مرشد ڈیٹیل میں بتائیں واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ تو دوبارہ ریپیٹ کروں گا بتاؤں گا کہ کیا ہوا چلے مدینہ چلتے ہیں 27 رجب کا دن ہے امام حسین علیہ السلام رسول خدا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں یزید نے اپنے گورنر ولید کو خط بھیجا کہ حسین سے بیعت لے لو یا اس کو کہہ دو ہم جنگ کریں گے ہم حسین کو قتل کریں گے ولید نے اپنے قاصد کو بھیجا جاؤ حسین کو بلا کے لاؤ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے یہاں ولید کا قاصد آیا پہلی گستاخی اس نے یہ کی کہ اس نے دیکھا کہ امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں اس نے اس چیز کی فکر نہیں کی اس نے کہا حسین تجھے ولید نے دربار میں بلایا چل اٹھ اور میرے ساتھ چل How disrespectful was that? امام حسین نے قرآن پڑھتے پڑھتے روکا ولید کے قاصد کی طرف دیکھا کہنے لگے کہ مجھے کیوں بلایا ہے اس نے بولا کہ یزید نے خط بھیجا ہے کہ یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کو قتل کر دو تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا فرمانے لگے کہ تم چلو میں عشاء کی نماز پڑھ کے آؤں گا کہنے لگا نہیں تمہیں ابھی میرے ساتھ جانا ہوگا
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں حسین ابن علی کہہ رہا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد آ جاؤں گا۔ مولا کی آواز میں جلال تھا۔ قاصد نے کہا ٹھیک ہے، مڑ کے جانے لگا، رکا، پھر مڑا، کہنے لگا حسین ولید نے بولا ہے کہ اپنے بھائی عباس کو ساتھ لے کے مت آنا۔ میں صدقے عباس کے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا حسین قرآن پڑھ کے گھر آئے، گھر آ کے عشاء کی نماز کے بعد صندوق کھولا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ نکالا، سر پہ باندھا، امام حسن علیہ السلام کی عبا نکالی، پہنی، بابا علی کی ذوالفقار نکال کے باندھ ہی رہے تھے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو دیکھا اور ایک دم سے گھبرا کے کہنے لگی بھائیا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بابر بی بی کا جملہ سننا۔ امام حسین نے بولا کہ مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے، میں دربار جا رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا حسین جب سے اماں فاطمہ کو دربار میں بلایا گیا ہے نا، مجھے دربار سے بہت ڈر لگتا ہے، میں نہیں جانے دوں گی آپ کو۔ تاریخ کے دو عجیب واقعات جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے وہ اسی دن ہوئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی آواز کبھی بھی اپنے وقت کے امام حسین سے بلند نہیں ہوئی۔ یہ واحد وقت تھا کہ جب امام حسین نے بولا کہ مجھے جانا ہوگا تو گھبرانے لگی۔ بہن جس کے بھائی کی زندگی کو اتنا خطرہ ہو اور اس کا بھائی بھی وقت کا امام ہو، حسین ابن علی ہو، کہنے لگی کہہ رہی ہوں نا نہیں جانے دوں گی۔ یہاں جب بی بی کی آواز بلند ہوئی تو جناب ام البنین مولا عباس کی والدہ ہمارا لاکھوں سلام بھاگتی ہوئی مولا عباس کے پاس گئیں، مولا عباس کو مصلی پہ نماز پڑھتے دیکھا، کہنے لگی عباس تم یہاں نماز پڑھ رہے ہو، حسین ادھر دربار میں جا رہے ہیں۔ دوسری چیز جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، مولا غازی عباس علیہ السلام نے آج تک امام حسین سے کبھی نہیں بولا کیا، کیوں، کس لیے، کس وجہ سے، گھبراتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آقا حسین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ امام حسین نے بولا کہ عباس ولید نے مجھے دربار میں بلایا، میں دربار میں جا رہا ہوں۔ بابر مولا کی وفا دیکھی۔ مولا عباس نے کہا ٹھیک ہے مولا تو پھر چلیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو امام حسین نے بولا نہیں عباس، ولید نے پیغام بھجوایا کہ اپنے بھائی عباس کو مت لے کے آنا۔ تاریخ نے لکھا کہ عباس گھٹنوں کے بل بیٹھے زمین پہ، ہاتھ جوڑے، کہنے لگے امام حسین کو دیکھ کے کہ کس نے کہا ہے کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ میں تو تیرا نوکر، میں تو تیرا غلام ہوں میرے آقا۔ عباس نے اتنی ضد کی کہ امام حسین نے بولا ٹھیک ہے عباس تم میرے ساتھ چلو۔ اب امام حسین کی زندگی کو کتنا خطرہ تھا، یہ وہی مدینہ ہے جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ کے نانا دین لے کے آئے، جہاں آپ نے مولا کے رسول خدا کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر کیا، رسول اللہ نے سب کے سامنے بیٹھ کے آپ کو چوما۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب مولا عباس نے آواز دی سجاد، علی اکبر، اون محمد چلو میرے ساتھ۔ اب امام حسین اپنے گھر سے دربار جا رہے ہیں۔ پروٹوکول چیک کریں کہ زندگی کو کتنا خطرہ ہے۔ امام حسین بیچ میں، رائٹ پہ مولا عباس ہیں، آگے امام سجاد ہیں، پیچھے اون محمد ہیں تلواریں ہاتھ میں اور دربار جا رہے ہیں۔ اتنا خطرہ تھا امام حسین کی زندگی کو، ایسے برے حالات ہو گئے اس کے لیے جس کے لیے یہ کائنات خلق ہوئی، کہ خطرہ تھا کہ امام حسین کو کہیں پہ بھی اٹیک کر دیا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین اسی پروٹوکول کے ساتھ ولید کے دربار کے باہر پہنچے تو مولا نے وہاں غازی عباس کو روکا، عباس آپ ادھر ہی رکو، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ مولا غازی عباس ضد کرنے لگے نہیں مولا تیری جان کو خطرہ ہے، میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ امام حسین نے مولا غازی عباس کو سمجھایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس اگر میری جان کو کوئی خطرہ ہوگا میں زور سے اللہ اکبر کہوں گا، تم اندر آ جانا۔ عباس کہ دل کو پتہ نہیں کس طرح کرا رہا ہے، عباس نے کہا ٹھیک ہے مولا میں رکتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے دربار کے اندر گئے اور ولید نے امام حسین کے آگے خط رکھا، کہا وہ یوں ہاتھ کیا کہ حسین اس ہاتھ پہ یزید کی بیعت لو ورنہ ہم جنگ کریں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے۔ امام حسین نے تاریخی جملے بولے، یہاں پہ امام حسین اپنی ذات کو نہیں کریکٹر کو بتا رہے ہیں۔ امام نے کہا کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کریکٹر کی بات کی کہ ایک اچھا انسان اور ایسے انسان کی بیعت کبھی بھی نہیں کرے گا۔ یہ کہنا تھا، امام حسین پلٹے واپس آنے لگے، مروان اللہ لعنت کرے اس پہ، اس نے ولید کی طرف اشارہ کیا، بولا حسین اگر آج یہاں سے چلا گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اسے قتل کر دے۔ امام حسین پلٹے اور بولے اب تو
تو مجھے قتل کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ کہنا تھا کہ ہاشمی جوان دروازہ توڑتے ہوئے دربار کے اندر آئے اور آ کے امام حسین کو گھیرے میں لیا اور اپنی تلواریں ہاتھ میں رکھی۔ اسی پروٹوکول سے امام حسین کو لے کے نکلے۔ یہ ہو رہا ہے تمہارے حسین بادشاہ کے ساتھ مدینہ میں۔ تاریخ نے لکھا کہ جب امام حسین مدینہ سے کربلا کے لیے نکلے ہیں نا، تو غالباً تیسرے یا چوتھے سٹاپ پہ جب رکے ہیں اور پانی بھر رہے تھے رستے کے لیے، تو مولا حسین مولا غازی عباس علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے عباس تم جتنا پانی نارملی بھرتے ہو اس سے 4 گنا زیادہ پانی بھر لو۔ تو مولا غازی عباس نے امام حسین سے بولا کہ مولا ہمارے اگلے سٹاپ تک کے لیے پانی کافی ہے۔ تو مولا نے بولا عباس جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لو۔ مولا غازی عباس نے کہا جی میرے آقا۔ تم نے، میں نے، ہم سب نے یہ راتیں اپنے گھروں میں اپنے بستروں میں آرام سے گزاری۔ محمد کی بیٹیوں نے، نبی زادیوں نے یہ راتیں جنگلوں میں گزاری۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنتے ہوئے بھی کہ یہ راتیں یہ دن گھروں میں رہنے والے نہیں ہیں، وہ یہی وجہ ہے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ ایک جگہ ریسٹ کرنے کے لیے رکا، تو امام حسین کے ایک صحابی پاس کھڑے تھے۔ تو مولا نے اپنے صحابی کو بولا وہ دیکھو دور تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو اس محب نے، اس صحابی نے بولا کہ مولا مجھے لگ رہا ہے جیسے دور سے درخت ہل رہے ہیں۔ مولا نے کہا درخت نہیں ہل رہے، وہ ایک قافلہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ لوگ رستے میں رکے ہوئے ہیں جنگل میں۔ یزید کی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف سپہ سالار جناب ہر 1000 کا لشکر لے کے امام حسین کے پاس پہنچے۔ راوی کہتا ہے کہ جب ہر کا 1000 کا لشکر آ کے امام حسین پر پہنچا ہے نہ رکا ہے، تو پیاس سے اتنی بری حالت تھی کہ جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر تھیں۔ ایک شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جیسے آ کے رکے گھوڑے سے نیچے گرا۔ جیسے ہی گھوڑے سے نیچے گرا، مولا غازی عباس کو امام حسین نے بولا اسے پانی پلاؤ۔ مولا گئے مشکیزہ لے کے، مشکیزہ کہتے ہیں لیدر کے ایک پیکٹ کو جس میں پانی فل کرتے تھے، مشکیزہ لے کے گئے، اس کو پانی دیا تو اس کے ہاتھ سے وہ مشکیزہ گرا اور پانی بہہ گیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ سے وہ پانی بہا تو اس نے دیکھا ایک اور شخص آ رہا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے پانی ٹیڑھا کیا، اس نے اپنے ہاتھوں سے پانی لیا اور پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ شخص دوسروں کو پانی پلانے لگا۔ تو اس شخص جس کو پانی پلایا گیا، اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون ہے جس نے مجھے پانی پلایا؟ اس نے کہا تو نے پہچانا نہیں؟ یہی تو ہیں حسین ابن علی جو تجھے پانی پلا کے گئے۔ تاریخ نے لکھا یہی وہ بندہ جسے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ عصر عاشور 10 محرم والے دن امام حسین جب اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے کے آگے آئے کہ اسے 2 قطرے پانی دے دو، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ سوکھ چکا ہے، میرے بچے کو 2 قطرے پانی دے دو، تو یہی شخص تھا جو سب سے آگے کھڑا ہو کے بولا 1 قطرہ پانی نہیں ملے گا حسین کے بیٹے کو۔ امام حسین نے یزید کے لشکر کو پانی پلایا اور امام حسین نے مولا غازی عباس سے بولا عباس جاؤ جا کے ہر سے پوچھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا وہ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا اپنی جماعت الگ کریں گے؟ مولا غازی عباس ہر کے پاس گئے اور جا کے اس سے سوال کیا تو ہر کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین نماز پڑھائیں اور ہم الگ پڑھیں؟ نہیں، ہم امام حسین کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہاں سے امام حسین کو اندازہ ہونے لگا کہ ہر کے دل میں احترام موجود ہے۔ یاد رہے کہ ہر سپہ سالار ہے یزید کی فوج کا۔ تاریخ نے لکھا کہ یزید کی فوج نے امام حسین کی امامت میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد امام حسین اپنے قافلے کو لے کے چلنے لگے تو ہر آگے آ گیا، آگے آ کے بولنے لگا کہ امام حسین سے کہ مجھے حکم ہے یزید کی طرف سے کہ آپ کو اور آپ کے قافلے کو اریسٹ کر لوں اور قیدی بنا کے کربلا لے کے چلوں۔ امام حسین نے بولا ہر میرا رستہ چھوڑ دے۔ امام حسین نے مرتجز اپنے ذوالجناح کو چلایا تو ہر نے آگے آ کے نا امام حسین کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا تو گھوڑا گول گول گھومنے شروع ہو گیا۔ امام حسین نے بولا ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے میرے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا، ہاؤ ڈسریسپیکٹفل واز دیٹ۔ آج کے دور میں ایسی ہے جیسے میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں اور کوئی شیشے سے ہاتھ ڈال کے میری گاڑی کی چابی نکال لے۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا پیچھے بہت گھبرا گئیں، ڈر گئیں۔
काफिले की औरतें घबराने लग गई। जैसे इमाम हुसैन ने बोला ना, हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, तो हुर कहने लगा, आपने मेरी माँ के बारे में कहना था कह दिया, लेकिन आप फातिमा ज़हरा के लाल हैं, मैं आपकी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मौला ने बोला, अच्छा तो तुम हमारी माँ का एहतराम करते हो हुर? इमाम हुसैन ने बोला, हुर अगर तुम चाहते हो तो तुम हमारे साथ साथ चल सकते हो, लेकिन हमें कैदी बना के नहीं लेके जाओगे। यहाँ पे हुर ने माना और इमाम हुसैन का काफिला चलने लगा। ये लोग साथ साथ इमाम हुसैन के चलने लगे। तारीख ने लिखा कि 9 मुहर्रम की रात हुर अपने खैमा जो होता है टेंट के बाहर वॉक कर रहा था। तो कभी एक टेंट से दूसरे टेंट जाता था, दूसरे टेंट से तीसरे टेंट जाता था, तीसरे टेंट से चौथे टेंट जाता था, चौथे से 5वें टेंट जाता था, और बार बार हर टेंट में जाके कहता था कि तुम लोगों को इन छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें नहीं आ रही? अल अतश, हाय प्यास, हाय प्यास। पूरी रात हुर बहुत बेचैन रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सिपा सलार यजीद की फौज का, अपने टेंट के बाहर वॉक कर रहा है और घबरा रहा है। बेटा आया, बेटे ने नोट किया कि मेरा बाप बहुत परेशान है। जाके पूछने लगा, बाबा आपको क्या हुआ है? कहने लगे, तुम्हें वो उस तरफ हुसैन के खैमों से छोटे छोटे बच्चों की अल अतश की आवाज़ें आ रही हैं? अली इब्ने हुर के बेटे ने कहा, जी बाबा मुझे आ रही हैं। कहने लगा हुर, अली मैं देख रहा हूँ कि हम लोग जन्नत और जहन्नुम के दरमियान हैं। उस तरफ हुसैन और उसका कबीला जन्नत है और इस तरफ हम जहन्नुम में हैं। बेटे ने कहा, बाबा फिर आप सोचते क्या हैं, चलें जन्नत चलते हैं। हुर सिपा सलार यजीद की फौज का कहने लगा, चलो लेकिन एक काम करो अली, मेरे हाथ पीछे से बांध दो, मुझे कैदी बना के इमाम हुसैन के पास ले जाओ। बेटे ने ऐसे ही किया, बाप के हाथ बांधे रस्सियों से और लेके चलने लगे। अब किसी ने इमाम हुसैन को बताया हुर आ रहे हैं। मौला हुसैन ने बुलाया, अब्बास जल्दी आओ, अली अकबर जल्दी आओ, ओनो मोहम्मद जल्दी आओ, हमारा मेहमान आ रहा है। तारीख ने लिखा कि हुर जैसे ही इमाम हुसैन के खैमे तक पहुंचा ना, घुटनों के बल बैठा, सर नीचे और ज़ारो कतार रो रहा है। कहने लगा इमाम हुसैन से, मौला मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मौला मैंने बहुत गलत किया, मौला क्या मेरे लिए कोई माफ़ी है? तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन इब्ने अली ने फौरन से अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास हुर की रस्सियां खोलो। रस्सियां खोली और हुर को खड़ा किया, हुर को गले से लगाया। इमाम हुसैन ने जनाबे हुर का माथा चूमा, अपने सीने से लगा रहे हैं और कह रहे हैं, हुर तू दुनिया और आखिरत का हुर, हुर मैंने तुझे माफ किया, हुर मेरे अल्लाह ने भी तुझे माफ किया। सखी बादशाह हुसैन। हो रहे हैं कि हजारों कतार रोई जा रहे हैं कि मौला मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मौला मुझे माफ कर दे। तारीख ने लिखा कि पूरी रात हुर इमाम हुसैन के साथ आए और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, इबादत में गुजारी। सुबह वक्त आया जंग का, इमाम हुसैन के सहाबी तैयार होने लगे जंग के लिए, तो हुर आके खड़े हो गए आगे। कहने लगे, मौला अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया, शर्त रखी, अगर आपने मुझे वाकई माफ़ कर दिया है तो सबसे पहले आपकी तरफ से लड़ने मैं जाऊंगा। यजीद की फ़ौज के लिए बहुत बड़ा धचका था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही और सिपा सलारे जंग ही जब इमाम हुसैन के साथ मिल गया। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन ने हुर को जंग की इजाज़त दी। हुर जंग के लिए तैयार होने लगे तो हुर के बेटे अली इब्ने हुर आगे आ गए। कहने लगे, बाबा जिसका मेरे जैसा जवान बेटा हो वो बाप जंग पे कैसे जा सकता है? बाबा जंग पे पहले मैं जाऊंगा। तारीख ने लिखा कि हुर के बेटे अली इब्ने हुर, हमारे लाखों करोड़ों सलाम अली इब्ने हुर अलैहिस्सलाम पे, इमाम हुसैन से विदा ली, जनाब हुर से विदा ली, गले मिले और मक्तल कहते हैं उस जगह को जहाँ जंग हो रही थी, जंग में जाने लगे। अली इब्ने हुर जनाब हुर के बेटे ने बहुत अच्छी जंग की, अपने तारीख के बड़े मशहूर लाइनों को वासिल जहन्नुम किया। हुर का बेटा जंग कर रहा था और जब जंग कर रहे होते हैं आप तो वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, ही वाज सो पावरफुल। तो दूर से हुर के बेटे पे तीर मारे गए कि तीर मारे हुर के बेटे को और हुर का बेटा किसी तरह से मर जाए। तारीख ने लिखा कि हुर के बेटे को तीर मारे गए।
لڑتے 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 حر کا بیٹا تھکنے لگا. تیر لگنے کی وجہ سے آخری وقت میں جب حر کا بیٹا گھوڑے سے نیچے گرنے لگا نا میدان پہ، تو ایک آواز دی کہ بابا بابا میری مدد کو آئیں. تاریخ میں لکھا کہ حر امام حسین کے خیمے سے بھاگے اپنے بیٹے کے پاس. جیسے ہی اپنے بیٹے کی قریب آئے کہ پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسین پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں، اور امام حسین نے حر کے بیٹے کو اپنی گود میں لٹایا اور اس کے سر پہ پیار کر رہے ہیں. حر رو رہے ہیں. روتے ہوئے امام حسین کو کہتے مولا تو آقا ہے، یہ غلام زادہ ہے، مجھے اس کو اٹھانے دیں. تو امام حسین نے بولا کہ نہیں حر بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھاتا. حر امام حسین نے خود اٹھایا حر کے بیٹے کو. میں امام حسین ابن ابی طالب سے، امام حسین ابن علی سے پوچھوں گا کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھے باپ جوان بیٹے کا لاش نہیں اٹھاتے، یہاں علی اکبر امام حسین علیہ السلام کا 18 سال کا جوان بیٹا جب گھوڑے سے نیچے گرا ہے نا تو امام حسین اس کے پاس پہنچے ہیں نا تو علی اکبر کو اٹھانے لگے تو ان سے علی اکبر کی لاش اٹھی نہیں. کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، کہنے لگے آؤ آ کے میری مدد کرو کہ بوڑھے باپ سے اب جوان بیٹے کی لاش اٹھائی نہیں جاتی. منو تنها نگذار ای علمدارم، بیا برگرد خیمه ای که سکارم. منو تنها نگذار ای علمدارم، منو تنها نگذار ای علمدارم، دارم چه غم دارم ابوالفضل علم دارم، چه سان نشه تو بردارم، چه سان دودن حرم آرم، نه قوت در کمر